السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس سے پہلے ہم تشہد تک نماز کی چیزوں کو اپنی ویڈیو کے پارٹ نمبر 3 میں دہرا چکے۔ آج ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے جو کہ نماز کے اندر تشہد میں پڑھا جاتا ہے، اور چونکہ یہ درود پاک کے اندر بھی مشہور طریقے سے جو غلطیاں کی جاتی ہیں تو میں ان غلطیوں کی نشاندہی کروں گی۔ تو اللہ کریم ہم سب کو تجوید کے قواعد کے مطابق اپنے کلام پاک کو اور عربی کے اندر جتنی بھی چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان سب کو پڑھنے کی توفیق آسان فرما دیں۔ اللہم اللہم، تو اس میں جب ہم اللہ کا نام پڑھیں گے تو چونکہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نام سے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو وہ نام موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو ہم پر کر کے پڑھتے ہیں۔ پر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنی زبان کو اوپر تالو کی طرف لگائیں گے، پچھلا جو ہماری زبان کا حصہ ہے اس کو ہم اٹھائیں گے اور اس کو تالو کے ساتھ لگا کے اللہ اللہ، تو اور چونکہ اللہ کے لام کے اوپر تشدید ہے یعنی شد ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور اس کی کھڑے زبر کی وجہ سے ہم اس کو ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے۔ ایک الف کی مقدار کیا ہے کہ ہم اپنی بند مٹھی کریں گے اور ایک انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولیں گے۔ جتنی دیر میں وہ انگلی درمیانی رفتار سے کھولی جائے گی، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ، اتنی دیر میں ایک الف پڑھا جاتا ہے۔ ہم، اب یہ دو آنکھوں والی جو ہا ہے اس کی آواز ہم ایسے نکالیں گے جیسے انسان تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے یا جیسے سانس چڑھا ہوتا ہے، تو ہم، تو ہم جو میم ہے اس کے آگے شد آ گئی ہے، تشدید آ گئی ہے۔ اب اس کو ہم ماں نہیں پڑھیں گے، مجہول طریقے میں اس کو پڑھا جاتا ہے اللہم۔ اللہم سخت غلط لفظ ہے، اس کو ہم نے اللہم نہیں پڑھنا، اللہم اللہم۔ ہم میم کے اوپر ایک الف کی مقدار رکیں گے کیونکہ یہ میم مشدد ہے، اور ہمیشہ نون مشدد اور میم مشدد، یعنی کہ جس نون پہ شد آ جائے گا، جس میم پہ شد آ جائے گی تو ہم اس کے اوپر ایک الف کی مقدار رک کے اس کو پڑھیں گے، اور اس کو ہم ما لمبا نہیں کریں گے، ہم ہم، ما کو جلدی سے پڑھ لیں گے زبر کو، اللہم اللہم صلی، سات کو موٹا پڑھیں گے اور لام کو باریک کریں گے، لیکن ہم اس کو سلے نہیں پڑھیں گے۔ سلے مجہول طریقہ ہے، وہ اردو کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اے تجوید میں زیر کی آواز ای کی آتی ہے، ہم اس کو صلی پڑھیں گے، صلی صلی علی۔ عین کی آواز کے لیے ہم اپنی زبان کو حلق کی طرف نرمی سے لے کے جائیں گے، اے، تو اس کو اگر ہم زبان کو پیچھے نہیں لے کے جائیں گے تو ہماری آواز آئے گی لیکن جب ہم زبان کو پیچھے کریں گے تو ہماری آواز آئے گی اعلی اعلی اعلی۔ اللہم صلی علی محمد محمد
ہا کی محمد کی جو ہا ہے اس کو حلق کے درمیان سے ادا نکالیں گے، جیسے ہم اپنی سانس مائل کرنے کے لیے ہاتھ پہ نکالتے ہیں. ہے ہے ہے، یہ ہماری آواز آنی چاہیے. لیکن آپ اس میں پریشان نہ ہونا، یہ بڑی دیر کے بعد عام طور پر اس کی آواز کلیئر ہوتی ہے، اس کی بھی اور آئین کی بھی آواز. تو اس میں ہم نے یہ نہیں گھبرانا کہ ہاں شاید ہماری آواز نہیں نکل رہی، اور اس میں ہم جتنی بھی محنت کریں گے، اور اگر آپ کا کوئی گلے کا ایشو ہے یا عمر کا کوئی ایشو ہے تو آپ ایٹ لیسٹ تھوڑی سی جتنی سی آپ سے آواز نکل سکتی ہے آپ اس سے نکالنے کی کوشش کریں. لیکن اگر آپ کا گلے میں کوئی تکلیف، کھانسی کی یا کوئی اور ایسا ایشو ہے تو آپ بے شک زیادہ آواز نہ نکالیں. اللہ کریم جانتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف سے یہ کام کر رہا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو مخرج کا پتہ ہونا چاہیے. مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ کو. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم حرف ادا کر رہے ہیں اس کی مخرج یعنی کہ اس کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے. تو یہ ہا جو ہے یہ حلق کا درمیانی حصہ ہے، تو ادھر سے ہم اس کی ہا کی آواز نکالیں گے. آگے میم کے اوپر شد ہے، اس کے اوپر ہم ایک الف کے جتنا رکیں گے. محمد، دال کے نیچے دو زیریں ہیں، ان کو آگے واو کی جو شد ہے اس کے ساتھ ملا دیں گے. ہم اس کو محمد دن نہیں پڑھیں گے. محمد محمد وعلی وعلی آلی، آ کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور لی کو نہیں کھینچیں گے. آلی نہیں پڑھیں گے، وہ آلی، اور اس کو آلے نہیں پڑھیں گے. آلی وعلی. اب یہ جو علا کی لام ہے اس کے اوپر مد ہے، اس کو ہم نے 4 الف یعنی کہ 4 انگلیاں کھولنی ہے اور اس کو لمبا ساتھ کرنا ہے. وعلی آلی محمد محمد کما کو بھی ہم کاف کو باریک پڑھیں گے، اپنے ہونٹوں کو اسمائلنگ پوزیشن میں رکھ کے. میم کو بھی باریک پڑھیں گے. میم کے باریک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے یہ جو ہونٹوں کا باہر والا حصہ ہے اس کو آپس میں ہم ملائیں گے. اس کو ہم ما نہیں پڑھیں گے، کما نہیں پڑھیں گے، کیونکہ مجہور میں پڑھا جاتا ہے کما. کما صلیت صلیت. ساتھ کو موٹا پڑھیں گے، لام کو باریک کریں گے. لئی کو پڑھتے ہوئے ہم ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے. لئی. کما اس کو جلدی سے کما صلیت نہیں پڑھیں گے. کما صلیت. تا کو لمبا نہیں کریں گے، کما صلیتا نہیں پڑھیں گے. کما صلیت علی. عین کی آواز نکالیں گے لیکن عین کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. اس کو آلا نہیں پڑھیں گے، الا. ٹھیک ہے، الا. لا کو 4 انگلیاں کھول کے لمبا کریں گے. الا اب. اب یہاں پہ ہم نے ابراہیم نہیں پڑھنا، اب را کو بھی ایک الف کے جتنا لمبا کھینچیں گے. اب را. ہی کو بھی ایک الف کے جتنا لمبا کھینچیں گے. ہی ما. اس کو ہی ما نہیں پڑھیں گے. ہی ما. ابراہیم ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انک. جب ہم نون کے اوپر شد آئی تو ہم نے اس کے اوپر ایک الف کے جتنا رکنا ہے. اس کو انا کا نہیں پڑھیں گے، انا کا نہیں پڑھیں گے. وانک وان. یہ ہم نون کے لیے مشدد کے لیے رکے ایک الف کے جتنا. وان یہ ایک الف کے جتنا رکنا ہے، اور اس کو وَإِنَّا نہیں لمبا نہیں کرنا. وَإِنَّكَ کا کو نہیں کھینچنا. وَإِنَّكَ حَمِيدٌ. حمید جب پڑھیں گے تو اس کو ایک الف کی جتنا لمبا کریں گے، جلدی سے حمید نہیں پڑھیں گے. حمیدم. حمید مجید. حمید مجید. مجید جو ہے اس کی میم کے اوپر شد ہے، میم مشدد کا غنہ کریں گے یعنی کہ میم کے اوپر ایک الف کے جتنا رکیں گے. اور پھر جید کو بھی ہم نے لمبا کرنا ہے، لیکن یہ جید چونکہ وقف تام کا پہلا لفظ ہے تو اب اس کو ہم 2-2.5 حرف کے الفاظ کے مطابق کھینچ کے لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں حمید مجید. حمید مجید. اتنا لمبا بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں. یہ قرآن پاک یا عربی جو ہے اس کی پڑھنے کی تلاوت کا اصول ہے. آگے اللہم. اسی طرح لام کو موٹا کریں گے، میم کے اوپر غنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار رکیں گے.
اللہم بارک، بارک، با کو ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے، را کو باریک پڑھیں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے، بارک، بارک، علی محمد، محمد، وعلی آلی، آ کو لمبا کریں گے ایک الف کے جتنا، لی کو نہیں کھینچیں گے اور لی کو ہم نے لے نہیں پڑھنا، وعلی آلی محمد، محمد، یہاں پہ ہم اخفا کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ابھی آپ میں سے اکثر کو تجوید کے قواعد کا نہیں پتہ ہوگا، تو لہٰذا آپ جب اس کو ادا کریں تو آپ اس کو محمد جو ہے اس کی نون کی آواز جو ہے نا وہ غنے میں بدل دیں. جیسے ہم لفظ پنکھا بولتے ہیں تو اردو کی زبان میں، تو ہم اس کو پنکھا تو نہیں بولتے نا، نون کو ہم بیچ میں سے غنہ کر دیتے ہیں. تو اسی طرح ہم اس کو پڑھیں گے محمد، 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 کما، کما کو ہم ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے، بارکتہ، بارکتہ، با کو ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے، را کو تھوڑا سا موٹا کریں گے کیونکہ را کے اوپر زبر آ گئی ہے، پھر آگے ڈنڈی والے کاف کو باریک کریں گے، بارکتہ، تا کو بھی باریک کریں گے. اور باریک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے ہونٹوں کو اسمائلنگ فیس میں لے کے آئیں گے. ویسے اس کا مخرج جو ہے یہ زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ جب ہم اپنی زبان کی نوک کو لگائیں گے. زبان کی نوک کون سی ہے؟ ایک ہماری زبان کا سرا ہے جو ہمارے ہونٹوں کے ساتھ لگتا ہے، اس سے تھوڑا سا پیچھے زبان کی نوک کہلاتی ہے. تو اس کو ہم اوپر والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ جب لگاتے ہیں، جہاں سے ہم جس کو بولتے ہیں ہمارے گمز شروع ہوتے ہیں، تو اس کا مخرج یہ ہے. لیکن آپ نے اپنے ہونٹوں کو اسمائلنگ فیس میں رکھنا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ یہ دو نقطوں والی تا ہے. کما بارکت علی ابراہیم، اب یہاں پہ ہم کلکلا کریں گے با پہ، یعنی کہ با پہ جزم آ گیا تو آپ نے اس کو ابراہیم نہیں پڑھنا. ابرا، را کو ایک الف کے جتنا لمبا، ہی کو ایک الف کے جتنا لمبا، ابراہیم، اور ماں نہیں پڑھنا، ما، ابراہیم، وعلی آلی ابراہیم انک حمید مجید. اب میں الفاظ کو وقفہ دے کے پڑھوں گی تاکہ آپ میرے پیچھے اس کو دہرا لیں اور درود ابراہیمی جو ہے وہ تجوید کے مطابق اللہ کی توفیق سے پڑھا جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین حنیف کو سیکھنے کی، اپنے کلام بابرکت کو سمجھنے کی، تجوید کے قواعد کے ساتھ اس کو سیکھنے کی اور اس کے کو محبت کے ساتھ پڑھنے کی، اس کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ جب ہمارے پاس یہ علم آ چکا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق کہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھو، تو اب ہم اس کے لیے جتنا وقت لگائیں گے، جتنی کوشش کریں گے، انشاءاللہ وہ ہماری کوشش، وہ ہمارا وقت آخرت کے لیے کوشش کرنے کے زمرے میں انشاءاللہ لکھا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو کامیاب فرمائے اور ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے.
اور ہماری اس کوشش کو روز محشر ہمارے لیے باعث نجات بنا دے، اور ان لوگوں میں کر دے جن کے لیے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا میری قوم، اے رب میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا، تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرے کہ جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو، کیونکہ قرآن کے بارے میں دو گروہ بن جائیں گے، ایک جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا اور انہوں نے قرآن کے ساتھ وقت لگایا ہوگا، اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، اور ایک گروہ وہ ہوگا جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، نہ اس کے لیے وقت نکالا، نہ اس کو سمجھا۔ تو اللہ ہمیں اس گروہ میں نہ کرے، اللہ ہمیں حامل قرآن میں کرے، اور اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔